نظر ڈالیں گے عالمی خبرنامے پر۔ یوکرین روس تنازع میں عالمی رہنماؤں کے بیانات پر یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی برہم ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یوکرین کے صدر زیلنسکی نے امریکہ میں ہم منصب جو بائیڈن کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افراتفری پھیلانے کی ضرورت نہیں، یوکرین سے سفارتی عملے کے اہل خانہ کو واپس بلانا بے چینی میں اضافے کا سبب ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس سے تناؤ ہے، لیکن عالمی رہنما سمجھتے ہیں جیسے یہاں کل جنگ ہونے والی ہے۔ یورپی ممالک میں کورونا کے ریکارڈ کیسز کے باوجود ڈنمارک کے وزیر اعظم نے 1 فروری سے تمام کورونا پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے مگر معاشرے کے لیے خطرہ نہیں۔ ادھر نیدرلینڈ اور فرانس نے بھی سخت ترین کورونا پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ علاوہ ازیں آج جرمنی میں 2 لاکھ اور اٹلی میں 1.5 لاکھ سے زیادہ کورونا مریض سامنے آئے، جبکہ ترکی میں ریکارڈ 82,180 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بھارت میں مزید 2,86,000 سے زائد کیسز رپورٹ کیے گئے۔ یورپ اور امریکہ نے طالبان کے ساتھ خصوصی سمٹ کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں افغانستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے کیش کی فراہمی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق سمٹ میں انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے، جبکہ بچوں کی تعلیم، ڈرگ ٹریفکنگ کو روکنے اور استعداد دہشت گردی پر طالبان رہنماؤں سے بات کی گئی ہے۔ اس امید کا اظہار کیا گیا کہ طالبان اپنے وعدوں پر عمل درآمد کریں گے۔ بیان کے مطابق طالبان رہنماؤں سے ملاقات کا مطلب ان کو تسلیم کرنا نہیں، سمٹ کا مقصد افغانستان میں انسانی بحران کو روکنا تھا۔